ہیلو گائز، زیادہ سے زیادہ اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ محترم سامعین حضرات، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں سے اعلیٰ و افضل رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو تمام سیرتوں سے افضل رہی، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ محترم سامعین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے سلسلہ وار بترتیب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ محترم سامعین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 20 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد اور والدہ محترمہ نے احمد رکھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ، والدہ محترمہ کا نام آمنہ، دادا کا نام عبدالمطلب اور دادی کا نام فاطمہ تھا، اور نانا کا نام وہب اور نانی کا نام برہ تھا۔ آپ کے چچا 9 تھے اور پھوپھی 6 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی والدہ کا، پھر حضرت ثویبہ کا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد کا نام حارث بن عبدالعزیٰ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور والدہ کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے رضاعی بھائی بہن کے نام حضرت عبداللہ، حضرت حذیفہ، حضرت انیسہ، حضرت شیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ نبوت کے وقت، چوتھی مرتبہ واقعہ معراج کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان میں تھی۔ کبوتر کے انڈے کی طرح سرخ گوشت کا ٹکڑا تھا، جسے جنت کے دربان رضوان نے لگائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 ماہ قبل ہوئی، اور والدہ کا انتقال جب آپ 6 سال کے ہو گئے تھے تب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی شروعات میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہیں، پھر اپنے والدہ محترمہ کے پاس رہیں۔ پھر والدہ کا انتقال ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب کی کفالت میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب آپ 8 سال کے ہو گئے تھے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے دادا کی وصیت کے مطابق آپ اپنی چچا ابو طالب کی کفالت میں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا مسئلہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 برس کی عمر میں نکاح کیا، اور مہر میں 500 درہم مقرر فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیز 4 تھی۔ آپ کے اولاد میں سے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی نسل چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر 27 رجب 11 نبوی میں جسمانی طور پر گئے۔ اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے سدرۃ المنتہا کا سفر فرمایا۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو مسجد نبوی کی زمین کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سہل اور سہیل سے 10 دینار میں خریدی۔ پھر 1 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے مل کر تعمیر فرمائی۔ غزوات اور سرایہ میں فرق کیا ہے؟ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس موجود ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں نفس نفیس موجود نہ ہو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد صحیح قول کے مطابق 27 اور سرایہ کی تعداد 55 تھی۔ واقعہ افک: یہ واقعہ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر ہوئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار گم ہو جانے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی 10 آیات نازل ہوئی۔ معجزہ سے جو عظیم الشان عجائب سرزد ہوتے ہیں، مثلاً سمندر کا خشک ہونا، چاند کا شق ہو جانا وغیرہ، یہ چیزیں سحر کے زور سے نہیں ہو سکتی۔ صاحب معجزہ اپنی قوت کو خیر میں صرف کرتا ہے اور ساحر جادوگر شر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مسئلہ جو بہت ہی نازک وقت رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات 29 صفر بروز دوشنبہ کو بقیع الغرقد سے تشریف لا رہے تھے کہ درد سر شروع ہوا اور بڑھتا چلا گیا۔ آخر وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز دوشنبہ بوقت چاشت 9 جون 632 عیسوی کو ہوئی۔ آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔